اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفتی منیب الرحمان صاحب کو۔ پاکستان میں جتنے بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس ہیں، ان تمام کے سربراہ، اور معمولی شخصیت نہیں، بریلوی مکتبہ فکر کا طے شدہ متفقہ فیصلہ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے، اور ڈھک کر چھپ کر کسی چار دیواری میں نہیں، اخبار کے صفحے پر لکھ کر، جنگ اخبار پچھلے جمعے کا 25 دسمبر کا، اس کے صفحے پر لکھ کر دیا ہے، اور اس کے اقتباسات میں آپ کو سناؤں گا، اور جو ساتھی ریکارڈ کرنے والے ہیں آپ اس کو اہمیت کے ساتھ ریکارڈ کر کے پہنچائیں آگے تک۔ اس شخص نے اپنا حق ادا کر دیا کہ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا دن منانے کی شکل میں خدا کی قسم وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی نہیں بلکہ ناراض کرنے والے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ کریم اس عالم کو، اس مفتی کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس شخص نے اس وقت میں وہ فریضہ سر انجام دیا اور اپنے پورے مکتبہ فکر کو جھنجھوڑا، اور انہوں نے جنگ اخبار میں پچھلے جمعے کو 25 دسمبر کے جمعے کے اندر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں فتویٰ لکھا ہے، اور اب یقین مانیں کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا ہے۔ کاش کہ یہ چیز لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب، میلاد شریف کے جلوسوں میں ڈھول کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور میلاد شریف کے جلوس میں تالیاں بجانا، ڈھول بجانا، ناچنا اور رقص کرنا، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا کہیں کوئی جواز کی صورت ہے؟ کوئی صورت ہے جواز کی؟ یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا۔ پچھلا جمعہ اخبار جنگ مفتی منیب الرحمان صاحب جو پورے پاکستان کے بریلوی مدارس کے سربراہ ہیں، اور اب مرضی آپ کی ہے، مفتی صاحب کا جواب بھی سنیے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں اور جلوسوں میں محرمات اور مکروہات سے ان کو پاک کرنا، یہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا ثبوت ہے۔ اس لیے کہ حضور کی بعثت کا، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ظلمت کو، اندھیرے کو، جہالت کو دور کرنا اور اللہ کے احکامات کا پابند بنانا، اور لوگوں کے اندر گھٹیا باتوں کو نکال کر اچھی چیزوں کو پیدا کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن حضور کی عزت اور اکرام شرعی تقاضے کے مطابق کیا جائے، جو شریعت کا تقاضا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجالس میں جو ادب نظر آتا تھا وہ نظر آنا چاہیے۔ اب سنیے جملہ، اس سے ہٹ کر کسی غیر شرعی کام کا ارتکاب کرنا، یہ حضور سے عشق اور محبت کے دعوے کے خلاف ہے۔ اگلی بات اور غور سے سنیے گا، کیا فرماتے مفتی منیب الرحمان صاحب، سنیے گا۔ میں کہتا، کوئی اور کہتا، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، مفتی صاحب پہ کرے اعتراض جس نے کرنا ہے۔ میلاد النبی کے جلوس، مفتی منیب الرحمان صاحب کا بات فتویٰ سنیے، میلاد النبی کے جلوس نہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی ضروریات مسلک اہل سنت میں سے ہیں۔ میلاد النبی کے جلوس نہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کی ضرورت میں سے ہیں۔ ہاں البتہ بر صغیر میں اہل سنت نے اپنی علامت کے طور پر اس کو اختیار کیا ہے، اور یہ اگر حرام چیزوں سے اور منکرات سے اور بدعات سے پاک ہوں تو زیادہ سے زیادہ، سنیے، ضرورت میں سے نہیں، جلوس حرام چیزوں سے، بدعتوں سے اور چیزوں سے پاک ہو تو زیادہ سے زیادہ اس جلوس کا درجہ استحباب کا ہے۔ استحباب کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی جائے گا تو شاید اللہ ثواب دے دے گا، اگر نہیں جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم واضح کہ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کا ہر قول، ہر فعل، ہر اس کی زندگی کے معمولات اور خواہشات نبی علیہ السلام کے خواہشات اور احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب سنیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دینی کاموں کو
قرآن اور سنت میں بیان کردہ حقائق کی روشنی میں طے کرنے کی بجائے اپنی طے کردہ خواہشات کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور عقیدے اور عقیدت کا تعین ایک ایسا طبقہ کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے جملے قیمتی جملے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ کون متعین کرتا ہے؟ ایک ایسا طبقہ کرتا ہے جو دینی فہم سے بالکل عاری اور نابلد ہے، جانتے ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، 10 صورتیں پڑھ کے 50 سال سے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، سوائے ختم شریف پڑھنے کے جانتے کچھ نہیں۔ وہ لوگ دینی فہم سے لابلد اور عاری لوگ ہیں۔ محافل میلاد کے نام پر سنیں محافل میلاد کے نام پر مقدس محفل کی آڑ میں بڑے بڑے کاروبار کیے جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر نعت خواں اور شعلہ بیان مقرر، جن کی اکثریت جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیتی ہے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لاکھوں روپے میں اپنی بکنگ کرواتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو معاشرے میں ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو تمہاری بخشش، یہ کام کرو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اور کسی زمانے میں شہر میں سیاسی لیڈروں کی بڑی بڑی قداور تصویریں لگائی جاتی تھیں، لیکن اب تو واعظین اور نعت خواں حضرات کی تصاویر صرف بازاروں اور چوراہوں تک محدود نہیں، بلکہ مسجدوں کے دروازوں پر بھی نظر آتی ہیں۔ اور انگلینڈ سے مجھے فون آیا کہ اب پیر صاحب کی تصویر مسجد کے اندر بھی لگائی جا رہی ہے۔ اور ہمیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک پیر صاحب کو دیکھا جو بڑے جبے اور قبے کے ساتھ غیر محرم جوان عورت کے ساتھ بلا حجاب رقص کرتے رہے تھے، اور کبھی وہ ان کا ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی وہ ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، اور کبھی وہ ان کو بوسہ دیتی تھی، کبھی وہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ سب کچھ حرام ہے۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے جملے ہیں، جب گمراہی اس درجے تک پہنچ جائے تو علماء کرام کو چاہیے کہ تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر شدت کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ کفار بیت اللہ کے پاس تالیاں بجاتے اور اسے عبادت شمار کرتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کی جو مذمت بیان کی ہے، اس میں ان تمام جاہل پیروں کا رد ہے جو رقص کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہوئے بے ہوشی کا ناٹک رچاتے ہیں۔ لہذا جو لوگ جاہل پیر تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں اور بے ہوشی ہونے کا مظاہرے ناٹک کرتے ہیں، ان کو اسلام کی ابجد سے بھی ان کو بالکل کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، مکروہ ترین عمل ہے۔ اس کے ساتھ گانے کی دھن پر بنائی گئی موسیقی اور موسیقی کے آلات کے ساتھ نعت پڑھنا، مفتی صاحب نے کیا قیمتی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھوانا، یہ سب ناجائز ہے۔ جو ایسے لوگوں کو بلا کر نعت پڑھوا رہا ہے وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کے حوالوں سے وہ لکھتے ہیں کہ دف اور بانس کے ذریعے جو ڈنڈے بنا کر جو مہندی کے جو ایک دھن کے ساتھ ڈنڈوں کو ڈانڈیے کے ساتھ چلایا جاتا ہے، یہ سب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چلتے آخر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جبکہ بعض لوگ دف کے ساتھ جھانجر بجا کر، دف ہوتی ہے، دف کے ساتھ جھانجر بجائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کام اور یہ چل پڑا ہے کہ بعض لوگ جھانجر والے دف کے ساتھ نوجوان اور نابالغ لڑکیوں کو ٹی وی پر گروپ کی شکل میں لا کے نعت پڑھواتے ہیں، گروپ کی شکل میں لا کر نعت پڑھواتے ہیں، اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس کے اندر مفتی صاحب کے جواز کے لیے کیا پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور بچیاں دف بجا رہی تھی۔ مفتی صاحب اس کا جواب یہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ تو ابتدائی دور تھا، اس کے بعد اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار کامیابیاں عطا فرمائیں، بدر کی کامیابی عطا فرمائی، بے شمار کامیابیاں عطا فرمائیں۔ کیا کبھی کسی مقام پر، کسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح یاب ہو کر واپس پلٹے کسی نے دف بجا کے استقبال کیا؟ کسی نے استقبال نہیں کیا۔ ایک واقعے کو بنیاد بنا لینا اور اس سے لوگوں کے ذہن کو گمراہ کر دینا یہ الگ بات ہے، اور علم و حکمت کے ساتھ اس چیز کا جائزہ لینا ایک دوسری بات ہے۔ یہ الرحمان صاحب
جو بریلوی مکتب فکر کے پورے پاکستان کے تمام مدارس عربیہ کے سربراہ ہیں، بریلوی مکتب فکر کے مفتی اعظم ہیں، یہ ان کا حقیقت سے بھرپور جرت مندانہ فتویٰ جو جنگ اخبار کے پچھلے جمعے کے اندر شائع ہوا ہے، جن حضرات کو اگر دستیابی ہو وہ لیں، پڑھیں۔ کبھی یہ نہ تصور کریں جی مولوی صاحب نے اخبار تو بس اپنے سامنے رکھا تھا، ہمارے سامنے تو تھا نہیں۔ آپ لیں، اسے پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ مفتی صاحب نے کیا کچھ تحریر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت اور سچائی کو جاننے کی توفیق عطا فرما دے۔